السلام علیکم ویورز۔ وہ رات جب محل کے باہر ایک بگھی دو گھوڑوں کے ساتھ اپنے مسافر کا انتظار کر رہی تھی اور رات کے پہر اس مسافر کو اپنا یہ محل چھوڑنا تھا اور لوگوں کی کئی تعداد اس مسافر کو دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ وہ مسافر کو ایک عام آدمی نہیں تھا۔ لوگ ہاتھوں میں چراغ لیے، آنکھوں میں آنسو لیے اس کے منتظر تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کی دھاک کم ہو گئی۔ یہ وہ رات تھی جب سب مسلمانوں کے لیے بڑی بھاری رات تھی، کیونکہ اس رات سازش کے تحت خلافت عثمانیہ کا آخری چراغ سلطان عبدالحمید کو بڑے پریٹینڈ طریقے سے اس سلطنت سے باہر کر دیا گیا۔ سلطان حمید 21 ستمبر سن 1842 میں استنبول کے شاہی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبد المجید سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے۔ یہ سلطان عثمانی کے 34ویں اور آخری سلطان تھے۔ یہ بہت ہی بہادر اور جرأت مند سلطان تھے۔ اس زمانے میں یہودی نصارہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ اب وہ یہ کہ بادشاہ کو دکھانے کے لیے مسلمان تو ہو گئے، مگر یہ اندر سے یہودی ہی تھے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ اندر ہی اندر بڑے بڑے عہدوں میں پہنچ گئے اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں مسائل شروع ہو گئے۔ اور سلطان عبدالحمید کو جب ان کے ارادوں کی بھنک پڑی تو ان کو 15 کروڑ کی پیشکش کی گئی اس زمانے میں، مگر اس ٹائم سلطنت عثمانیہ قرضوں میں بھی ڈوبی ہوئی تھی اور بہت سے مسائل کا شکار تھی، مگر پھر بھی انہوں نے صاف صاف لفظوں میں اس رقم کو لینے سے انکار کر دیا اور آئندہ کے لیے ایسی پیشکش کے لیے منع بھی کر دیا۔ اور ان کے اس جواب میں یہودیوں نے ان تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا جو ان کے خلاف تھے اور پھر ان کے سامنے ان کی مخالفین کو لا کھڑا کیا۔ پھر ان کا تفتہ الٹنے کے بعد سلطان عبدالحمید کو سلامی نامی ایک شہر میں نظر بند کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے اپنے وفات سے پہلے خط لکھا جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ ان کو ہٹانے میں جمعیت سردار یعنی طاقتور توت سرداروں کی سازش تھی، اور اگر سلطان حمید خلافت چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہوتے تو انہیں خوف تھا کہ ان کی اس فیصلے کے اوپر قتل و غارت ہو سکتا تھا۔ اور یہ اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی اور چھوٹا بیگ لے کر باہر نکلے تھے محل سے۔ یہ جس بگھی میں بیٹھے تھے اس بگھی نے ان کو جس ریلوے اسٹیشن کے پاس چھوڑا تھا، یہ وہی ریلوے اسٹیشن تھا جس کو بنانے کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی، کیونکہ یہ ریلوے اسٹیشن خاص طور پر مکہ مدینہ جانے کے لیے بنوایا جا رہا تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے آسانی کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے بہت سی قربانیاں دی، بڑے بڑے بہادر تھے۔ لیکن سلطان عبدالحمید کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بڑے ہی دل کو ہلا دینے والی داستان ہے کہ کس طرح سے ان کو محل سے نکالا گیا، کس طرح سے اور کس سازش کے تحت ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور کس طرح سے ان کو در بدر کیا گیا۔ انہوں نے مرنے سے پہلے خط بھی چھوڑا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان کے خلاف کیا سازش ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی بہادری سے نہ ہٹے، اپنے فیصلے سے نہ ہٹے۔ کسی بھی چیز نے ان کے ارادے کو بدلا نہیں بلکہ اور پختہ کیا۔ یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر مسلمان ہمت کرے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔